अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से, और इस तमाम सूरत हाल में जमात इस्लामी अपना क्या मौक़िफ़ रखती है उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे जमात इस्लामी अदम एतमाद तहरीक का हिस्सा क्यों नहीं बनी। और उसके साथ साथ हमारे साथ सिराजुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इमरान खान के अमरीकी मुदाखलत के जो इल्ज़ाम है उस पर जमात इस्लामी क्या कहती है और स्पेसिफिकली सिराजुल हक साहब क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। और उसके साथ साथ नाज़रीन ये बात करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है क्या वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। और उसके अलावा नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे इस वक्त जब मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निकलना कैसे, उसका सल्यूशन क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं मुआशी मैदान में जो इस वक्त रोज़ बरोज़ बढ़ते चैलेंजेस हैं और इस पर कोई साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये मसला किस तरह से हल होगा इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो मुल्की मसाइल हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए इस वक्त तमाम जमातों का एक पेज पर इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इकट्ठ हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, इमरान खान साहब क्यों ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम ये बात कर रहे होंगे कि मौजूदा सूरत हाल को देखकर लगता है कि सियासी मफादात मुल्की मफादात से ज़्यादा अहम है। तो इस तरह से कैसे मुल्क चल पाएगा। और अगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं वो अगर हल नहीं होंगे तो किस तरह से सिचुएशन आगे मूव हो पाएगी। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मुझे स्काइप के किया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आज आपने टाइम दिया। सर कहिएगा सबसे पहले तो बिल्कुल आगाज़ जो है वो बहुत नॉर्मली करूंगी। इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी एस्पेक्ट से बात की जाए या मुआशी एस्पेक्ट से बात की जाए, जमात इस्लामी क्या समझती है ये मसाइल हैं और इनका हल क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी समझती है कि गुज़श्ता 74 सालों से एक करप्ट अशराफिया का निज़ाम चल रहा है, उसकी हुकूमत चल रही है। और ये करप्ट अशराफिया कभी एक पार्टी के नाम पर कभी दूसरे पार्टी के नाम पर 33 साल जर्नेलों ने तबाह किए थे और उसके नतीजे में भी पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान कमज़ोर हुआ। और जो बकिया अरसा है उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई ने हुकूमती की, और ये सब के सब उनके गमलों में पले हैं और बड़े हैं। और यही वजह है कि इनके नाम झंडे मुख्तलिफ है, इस पर धोखा नहीं खाना चाहिए। ये सब अंदर से एक है, ये एक निज़ाम पर मुतफिक है, ये IMF के एजेंडे पर एक है, ये वर्ल्ड बैंक के एडवाइस पर चल रहे हैं, इनका निज़ाम तालीम एक है, इनका ज़राअत का निज़ाम एक है, हर चीज़ में ये एक है। यही वजह है गुज़श्ता 14 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 9 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। क्या फ़र्क है? वहाँ भी जुल्म, इधर भी जुल्म, वहाँ भी करप्शन, इधर भी करप्शन, वहाँ भी पटवार से लोग तंग, इधर भी, वहाँ भी पुलिस का निज़ाम तबाह और बर्बाद, इधर भी, वहाँ भी बिजली का लोड शेडिंग, इधर भी। इस तरह पंजाब में एक तवील अरसे से मुस्लिम लीग की हुकूमत चली आ रही है, दरमियान में कुछ वक्फा हुआ, इधर भी वही निज़ाम है। तो मैं बहन ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हकीकत में नाम तीन है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI, लेकिन काम इनका एक है। ये एक ही दरबार के मलंग और फकीर है और गुलाम है। देखिए जिसको भी मौका मिला है ना जी, जाकर अपनी कौम को IMF के हाथों बेचा है। स्टेट बैंक इन्होंने बेचा, कश्मीर इन्होंने बेचा, आपके हाथों में, हमारे हाथों में इस वक्त हथकड़ियां हैं। IMF के कर्जों का 53,000 अरब से ज्यादा हो गए। ये 53,000 अरब के कर्ज है, ये एक PTI के नहीं है। 31,000 उन्होंने लिए और जब PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने चिल्लांगे लगाकर इसको 31,000 अरब से बढ़ाकर 53,000 अरब पर ले गए। आपका जो कानून का निज़ाम है अदालतों में वही है जो 1835 के एक्ट के मुताबिक एक निज़ाम चल रहा है। तो कोई इनकलाब, कोई तब्दीली नहीं आई। एज इट इज एक स्टेटस को कायम है। उसके चौकीदार बदलते हैं, उनके पहरेदार बदलते हैं, और हर हुकूमत आती है गंदगी के ढेर पर कालीन डालकर, कुर्सी रखकर
وہ یہی سمجھتی ہے کہ اب تو جناب بس انقلاب آیا. وہ انقلاب نہیں ہے، ان کے پاؤں تلے اس کے قالین کے نیچے وہی بدبودار گندگی کا نظام ہے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ تینوں پارٹی بری طرح ناکام ہو گئے. انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے نظام کو تباہ اور برباد کر دیا. انہوں نے تحریک پاکستان کے شہداء کی جو خون ہے اس خون کے ساتھ بے وفائی کی. ایک قدم بھی یہ اسلامی نظام، اسلامی انقلاب، مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف نہیں چلے، اور وہی سود کا نظام اور وہی لوٹ کسوٹ کا نظام ان تینوں پارٹیوں نے مسلط رکھا ہے. اس لیے کہ ایک کلب ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلسل ہے ٹھیک. اور اس تسلسل کو انہوں نے برقرار رکھا ہے. اس لیے جماعت اسلامی ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور ایک متبادل آپشن کے طور پر ایک انقلاب کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کر رہی ہے. سر صاحب، اس وقت ملک کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی کے خلاف آپ کی جماعت بھی احتجاج کر رہی ہے، مگر آپ تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کیوں لائی گئی؟ ہم عدم اعتماد کا حصہ کیوں بنے؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، شہباز شریف صاحب سے، کہ آپ کا مقصد کیا ہے. زرداری صاحب سے بھی پوچھا تھا، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک حکومت تبدیل اور ایک اور حکومت آ جائے. اور ہمارا جو مقصد اور نظریہ اور عزم ہے وہ اس ملک میں ایک پرامن، خوشحالی اور اسلامی انقلاب لانا ہے. پی ڈی ایم کا مقصد بھی اس ملک میں اسلامی ریاست، اسلامی نظام نہیں تھا، پی ٹی آئی کا بھی نہیں تھا. اس لیے ہم نے گزشتہ 4.25 سالوں میں پی ڈی ایم کی طرح پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا. پی ڈی ایم نے ہر مرحلے میں ایوان کے اندر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، قانون سازی میں ان کا ساتھ دیا ہے، اور جب بھی ان کو کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا تو یہ سب اجتماعی طور پر واک آؤٹ کرتے تھے تاکہ وہ آرام کے ساتھ آئی ایم ایف کے ایڈوائس پر عمل کر سکے، ایف اے ٹی ایف کے مطابق قوانین بنا سکے. جماعت اسلامی نے ہر مرحلے پر ان کا مقابلہ کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یا آپ دوسروں کے ایڈوائس پر چل رہے ہیں، یا اپنی قوم کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. لیکن عدم اعتماد میں ہم نے پی ڈی ایم کا بھی اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ پی ڈی ایم کا منزل بھی اسلامی نظام، اسلامی انقلاب، سود سے پاک نظام معیشت نہیں ہے. بس ایز اٹ از ایک چل چلاؤ ہے. اس چل چلاؤ کا حصہ نواز شریف بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے، اور پی ٹی آئی بھی ہے. اس لیے ہم ان سب سے الگ ہے اور ایک انقلابی جھنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر صاحب، اس تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کا امریکی مداخلت کا جو بیانیہ تھا اس نے بہت عروج پکڑا، اور اسی کو عمران خان صاحب ابھی تک لے کر چل رہے ہیں. یہ امریکی سازش، امریکی مداخلت پر آپ کی جماعت اور آپ کا کیا موقف ہے؟ آئی تھی اس وقت بھی ہم امریکہ کے تھے، اور اس ملک میں گو امریکہ گو مہم کا نعرہ جماعت سے مہم چلائی ہے. جماعت نے یہ نعرہ لگایا ہے، جماعت اسلامی نے. اور کیری لوگر بل کا مخاطب بھی جماعت نے مخالفت کی تھی. اور اس ملک میں ہمیشہ امریکہ کیا ہے؟ امریکہ ایک نظام کا نام ہے، وہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کا نام ہے. تو یہ سب اس سرمایہ دارانہ نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے. امریکہ ایک سودی نظام کا نام ہے، تو سب اس سودی نظام خود بھی سود خور ہے اور اس سودی نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے. امریکہ ایک استحصالی نظام کا نام ہے، تو یہ تمام پارٹیاں تو اس طبقاتی اور استحصالی نظام کے علمبردار ہے. اور پھر ان حکومتوں نے کون سا وہ کام کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں امریکہ ان کے خلاف ہے؟ انہوں نے کشمیر بڑے آرام کے ساتھ حوالہ کیا. تو یہی تو وہ چاہتا تھا. یہاں نیٹو افواج کو انہوں نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، یہی تو وہ چاہتے تھے. اس لیے امریکہ کے ہم مخالف ہیں، ان کے پالیسیوں کے ہم مخالف ہیں، اور ان کے اس ریجن کے مفادات ہے تو اس کے بھی ہم ہمیشہ مخالف رہے ہیں. ہم آزاد خود مختار قوم ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا. انہوں نے فون کیا تھا، میں نے کہا یہ خط ہمیں بھی بھیجے. وہ تو آپ کے جیب میں پڑا ہے، میں نے بھی نہیں پڑھا ہے، کسی اینکر نے بھی نہیں دیکھا ہے، کسی کالم نویس نے بھی نہیں دیکھا ہے، کسی عام شہری نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو ایک لفافہ آپ کے جیل میں آپ مجھے بھیجے، میں بھی پڑھوں گا. مجھے یکسوئی ہو جائے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں سازش ہے، تو ایک نہیں 1000 بار میں اس کی مخالفت کروں گا، میں اس کی مذمت کروں گا.
सर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जिस वक्त अभी आपने बात की है, ये तमाम जो मामला हुआ तहरीक अदम एतमाद का, उसके बाद इमरान खान साहब जिस तरह से ये बयानिए को बिल्टअप कर रहे हैं, अमरीकी साजिश के बयानिए को, उसके बाद से इमरान खान साहब का एक ही स्टांस है, वो है अर्ली इलेक्शंस का। वो बार बार कह रहे हैं इलेक्शंस करवाएं। आप इस तमाम प्रॉब्लम का हल समझते हैं इलेक्शंस? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो अब इस वक्त कह रही है कि इलेक्शंस अपने मुद्दत पर ही होंगे, उससे पहले इलेक्शंस नहीं होंगे, अगले साल अक्टूबर तक इलेक्शंस नहीं है। आपकी जमात क्या समझती है, ये इलेक्शंस होंगे? देखिए, इलेक्शन तो हमारे आईन का तकाजा है, और इलेक्शन के बगैर यहाँ किस तरह हुकूमत बन सकती है? या तो मार्शल लॉ आएगा, उसके तो हम पहले से खिलाफ है, वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। इसलिए इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स होना चाहिए। अगर यही इलेक्शन है कि जिसके दूसरे दिन लोग उसको नहीं मानेंगे और धांधली का इल्जाम लगाएंगे, तो अच्छा है कि इसमें अभी से हम तमाम स्टेक होल्डर जो हिस्सेदार है वो बैठ जाए और एक ऐसा इलेक्शन निज़ाम पर सबका इत्तेफाक हो जिस पर सबको यकीन हो। सिर्फ इलेक्शन बराए इलेक्शन जिसमें ये करोड़पति और ये अरबपति दोबारा अपना पैसा डाले और हेलीकॉप्टर वाला आ जाए और जहाज वाला आ जाए और माफियाज के लोग आ जाए और दोबारा अपने शहजादों को खड़ा करके असम्बली में पहुंचा दे, इससे अवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जमात इस्लामी समझती है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और खासकर मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो, 62 रियासत पर अमल दखल हो। और इस वक्त जो इलेक्शन है ये सिलेक्शन है और ये पैसे का खेल है, इसको खत्म किया जाए, अवाम को हकीकी नुमाइंदगी दी जाए। अब देखिए, आपके आईन में 62 रियासत है, कभी इस पर अमल हुआ है? इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी खुद मुख्तार बनाया जाए, बाइख्तियार बनाया जाए, माली लिहाज से भी, इंतजामी लिहाज से भी। एस्टेब्लिशमेंट का भी इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिस तरह माजी में उन्होंने हमेशा हिस्सा लिया है। तो हम चाहते हैं कि एक शफाफ निज़ाम चले, उस शफाफ निज़ाम के नतीजे में इलेक्शन होगा तो लोग उस पर एतमाद करेंगे, कबूल करेंगे। अमीर साहब, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये इलेक्शंस जो आगे इन फ्यूचर होंगे वो तब्दीली का बाइस बन सकते, तब्दीली ला सकते? बिकॉज आप ये कह रहे हैं ये तमाम जो जमातें हैं, आइदर वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या नून लीग हो, यही बार बार रोटेट करके आ रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में आपकी किसी किस्म की कोई रिकग्नाइजेशन होगी या कोई आपकी हुकूमत बन सकती है? क्योंकि आप खुद भी ये बार बार कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस बार बार जब होते तो ये जमातें बार बार आती हैं, तो ये फिर जो इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, फिर वो तब्दीली का बाइस कैसे बनेंगे? देखिए, जमातें नहीं है, प्रॉपर्टीज है। अब किस तरह खूबसूरती के साथ हर खानदान और पार्टी के सरबराह ने अपने बच्चों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया, वजारतों में मुसल्लत किया। अब देखे, एक वजीर आजम है मरकज में, एक उसका बेटा है वजीर आला पंजाब है, जरदारी साहब उधर है, किस तरह अपने बेटे को बड़े तरीके सलीके के साथ वजीर खारिजा बनाया। इस तरह हमारे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने शहजादा को। तो ये तो प्रॉपर्टीज है, पार्टी सिर्फ जमात इस्लामी है जिसके अंदर हकीकी जमहूरियत है। तो मैं आवाम से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको जमहूरियत मतलूब है तो जमात इस्लामी का साथ दे। अगर आप करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दे। अगर आप हकीकी मानों में एहतसाब चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दे। अगर आप इस मुल्क में वीआईपी कल्चर के बगैर एक हकीकत पसंदी की बुनियाद पर सोसाइटी बनाना चाहते, जमात इस्लामी का साथ दे। ये तो मुगल शहजादों का साथ आप दे रहे हैं जो नस्ल दर नस्ल तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। और आपके आइंदा नस्लों पर अगर आपने इनकलाब नहीं लाया, चेंज के लिए राजी नहीं हो गए और वोट के जरिए इन लोगों के सौमनातों को नहीं तोड़ा, तो आपके आइंदा नस्लों पर इनके आइंदा नस्लें मुसल्लत होंगे। हम यही चाहते हैं कि जो सौमनात मौजूद है, सियासत में मौजूद है, मईशत में मौजूद है, हम सब मिलकर हर पाकिस्तानी महमूद गजनवी बन जाए और इन सौमनातों को तोड़े, ताकि पाकिस्तान हकीकी मानों में एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बन सके। अमीर साहब, आपकी जमात क्या समझती है, दो टोक मौक़िफ़ क्या होगा? इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे? और एक तरफ महंगाई भी बढ़ रही है, तो इस सिनेरियो में आपका क्या स्टैंड है?
دیکھیں اس وقت تو یہ جو حکومتیں ہیں یہ خود ان کے گلے کے ہڈی بن گئی ہیں، نہ اس کو باہر کر سکتے ہیں نہ اس کو اندر ڈال سکتے ہیں، اور یہاں پنس گئی ہیں یہ ہڈی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لے، 3-4 مہینے اور پی ٹی آئی کو موقع دے، یہ خود بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ ناکام، انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، انہوں نے کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی خوشحالی عوام کو نہیں دی، بس وہی ایز اٹ از ایک نظام چل رہا ہے، اور بالآخر وہ ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، صبر نہیں کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بس جتنے جلدی ہمیں ایک دن کی حکومت ہو تو بھی انجائی کرے۔ اب وہ انجائی کر رہے ہیں لیکن عوام کا بیڑا بھی غرق ہو رہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 1 منٹ بھی تاخیر نہیں ہونا چاہیے الیکشن میں، لیکن الیکشن سے قبل ریفارم ضروری ہے۔ اگر آپ نے اسی بنیاد پر الیکشن کرنا ہے جو اس وقت چل رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کے رزلٹ اور نتائج کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ سارا ایک جھوٹ کا نظام ہے۔ دیکھیں یہ ابھی بھی حکومت کہتی ہے نا کہ آئی ایم ایف سے نیا قرضہ لیں گے، نیا پروگرام لیں گے تو خوشحالی آئے گی۔ یہ 22 بار حکومت نے جھوٹ بولا ہے، 22 بار حکومتوں نے آئی ایم ایف کے پروگرامات لیے ہیں، تو کیا کوئی معاشی انقلاب آیا؟ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک معاشی نظام ہے، اور وہ معاشی نظام کسی امیر پیر فقیر نے نہیں بنایا ہے، وہ رب کائنات نے بنایا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدینہ میں اس کا ایک ایکسرسائز کیا ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم سودی نظام کی بجائے وہی نظام نافذ کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور اب تو اب دیکھیں اس وقت بھی سود کے بغیر دنیا میں 300 سے زیادہ بینک چل رہے ہیں، 300 سے زیادہ بینک چل رہے ہیں، تو یہ ایک ریئلٹی ہے۔ اگر اس وقت سب سے بڑا پرابلم معیشت کا ہے، اقتصادیات کا ہے، تو اس دائرے میں گھومنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اس دائرے سے باہر نکل کر دیکھنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا کہ ہمارے بیماری کا علاج کیا ہے اور ہمارے اس زخم کا وہ مرہم پٹی کہاں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ مرہم پٹی اللہ کا وہ نظام ہے جو قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، جس کے بارے میں ابھی وفاقی شرعی عدالت نے کلیئر حکم بھی دیا ہے کہ اب مزید سودی نظام نہیں چلنا چاہیے۔ ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ اس بجٹ میں اگر انہوں نے دوبارہ اس سود کو ڈالا، سودی سسٹم کو ڈالا، اور سودی نظام سے خاتمے کے لیے کوئی پروگرام نہیں دیا، کوئی روڈ میپ نہیں دیا، تو 11 تاریخ کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ اس سودی بجٹ اور اس سودی کاروبار اور موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی اور حکومت کے خلاف ہمارا لاہور میں انشاءاللہ ایک عوامی مارچ شروع ہوگا، اور یہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے امیر صاحب، آپ نے بات کی الیکشن ریفارمز کی، پہلے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اس پہ بھی آپ کا آنسر تھا کہ پہلے الیکشن ریفارمز ہوں، اور ہر چیز کا سلیوشن بھی الیکشن ریفارمز ہیں۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں ہم کلیئر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار بنایا جائے، اور ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اس کی جیب کی گڑی ہو، اور اسی طرح عدالتوں کے بارے میں ہر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کے لاٹھی ہو، جس سے اس کو مارنا چاہے بس وہ ان کو استعمال کرے۔ ہم چاہتے ہیں ان اداروں کو آزاد رہنے دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کے دوران اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو۔ جب وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے تو خود بھی بدنام ہوں گے، اور جن کو وہ لائیں گے وہ بھی نہیں چلے گا، جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نہیں چلی، اس لیے کہ انہوں نے ان کو لایا تھا، مسلط کیا تھا، لیکن نہیں چلی، اور اب ان کو لایا ہے یہ بھی نہیں چل رہے ہیں۔ تو آخری جو اختیار ہے اس ملک میں وہ عوام کا ہونا چاہیے، تو عوام کو با اختیار بنایا جائے، عوام کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن ایک نظام بنانا تو عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ کس طرح ایک اچھا شفاف الیکشن ہو، وہ نظام بنانا سیاستدانوں کا کام ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، اس لیے کہ اگر ایک حلقے میں ایک آدمی 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے اور 9 باقی کینڈیڈیٹ 98 ہزار ووٹ لیتے ہیں، تو وہ 9 لاکھ ووٹ ضائع جاتے ہیں۔ صرف 1 لاکھ ووٹ ایک اقلیت کا ایک نمائندہ تو ہوتا ہے، لیکن 9 لاکھ لوگوں کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، اور اس کے لیے ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں۔ اس ملک کے انٹیلیجنسیا
کالم نویس اور اینکر سے اور تمام متعلقہ لوگوں ٹھیک ہے. سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے، لیکن ان کو قومی اسمبلی میں نشست مخصوص دی جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ریاض میں اور گجرات میں ووٹ استعمال کرے. اس کو کیا پتا ہے ٹھیک. کہ یہاں کون اچھا ہے اور یا برا، یا اگر بن بھی جائے اس کا نمائندہ تو اس کو کیا پتا ہے کہ وہاں کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کفیل کیا کر رہا ہے، جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، ایئرپورٹ میں کیا ہو رہا ہے. وہاں جو ہو رہا ہے وہ یہاں کا آدمی نہیں جانتا ہے، یہاں کا پاکستانیوں کو اس کا احساس نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ان اسمبلیوں ٹھیک ہے. میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوٹا مختص کیا جائے تاکہ وہاں سے آدمی آئے اور اوورسیز پاکستانیوں کے حقیقی نمائندگی کرے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. امیر صاحب جاتے ہوئے لاسٹ کویشچن، آپ ابھی آپ کی پارٹی کا یہی سٹانس ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، لیکن جب بھی کبھی الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ سولو ہی الیکشنز کو آگے لڑ رہے ہوں گے یا کسی جماعت سے اتحادی بن کے آپ کا پلان ہے الیکشن میں جانے کا؟ دیکھیے، ہمارا ایک نظریاتی ایجنڈا ہے، ایک خوشحال پاکستان، ایک پرامن پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان کا ایجنڈا ہے. ہم نے ایک منشور ترتیب بنایا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں جماعت اسلامی کے علاوہ بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں. وکلاء میں موجود ہے، ڈاکٹروں میں موجود ہے، علماء کرام میں موجود ہے، پیروں میں موجود ہے، صحافیوں میں موجود ہے، لیکن موجودہ الیکشن میں ان کو موقع نہیں ملتا ہے. جماعت اسلامی چاہے گی کہ ان تمام لوگوں کو ہم اعتماد میں لے لیں، ان کو ہم ساتھ لے لیں، اور عوام سے ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، عوام پر ہم اعتماد کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کئی بار اتحادی کی اور جب کامیاب ہو جاتے وہ پھر بھول جاتے ہیں اور پھر اپنے منشور اور اپنے نعرے ان کو یاد دلانے سے بھی ان کو یاد نہیں رہتے. رات گئی اور بات گئی ان کا منشور ہوتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ہم عوام کو ساتھ لے کر اپنے جھنڈے اور اپنی نشان کے ساتھ اسمبلیوں میں پہنچے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدر الحق صاحب نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے لیے. سر بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ امیر جمامی صدر الحق صاحب موجود تھے. ناظرین، بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت جو پرابلمز بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ معاشی صورتحال کی بات کی جائے یا سیاسی صورتحال کی بات کی جائے، اب اس کو سلیوشن کیا ہے، اس لیے بات کرنے کے لیے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ نسیم صدیقی صاحب موجود ہوں گے. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی موجود ہے. مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی ہے. ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، نسیم صدیقی صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام کو ٹائم دیا. اب سر اس وقت ملکی صورتحال کی بات کی جائے تو چاہے وہ معاشی صورتحال کی بات کی جائے یا سیاسی صورتحال کی بات کی جائے، بہت ڈفرنٹ قسم کے چیلنجز اس وقت پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس صورتحال میں حکومت چلے گی کیسے؟ اور حکومت نہیں چلے گی تو ملک نہیں چلے گا، ملک نہیں چلے گا تو حکومت نہیں چلے گی. تو یہ ہینڈ ان ہینڈ دونوں طرف سے اگر ہم سچویشن کو دیکھیں تو کافی ٹف نظر آ رہی ہے. تو اس سچویشن میں چیزیں چلیں گی کیسے؟ ماریہ، دیکھیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور تقریباً ہر پاکستانی کے ذہن میں یہی سوال ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی پاکستان کے خلاف سازش، مطلب میں وہ اس بیانیے کو لے کے نہیں چل رہا جو پی ٹی آئی نے کہا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ٹھیک کہا ہو، کیونکہ پرائم منسٹر کے لیول پہ عمران خان صاحب نے جو خود چیزیں آنکھوں سے دیکھی، کابینہ نے دیکھی، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہمیشہ سے ہوتی ہیں. 1947 میں بھی سازش ہوئی ہے جب آپ کو یو پی تک، آپ کو دہلی تک پاکستان نہیں دیا گیا. وائٹ کلف ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو بنگلہ دیش دیا گیا جو کہ میلوں دور تھا. ایسی بہت ساری چیزیں. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. ابھی بھی پاکستان کے دشمن پاکستان سے باہر بیٹھے اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں جس سے پاکستان میں کمزوری آئے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک پاکستان کے اندر سٹیبلٹی چل رہی تھی. آپ دیکھیں کہ جب سے نو کانفیڈنس ووٹ کی باری آئی تھی، اس کے بعد جو انسٹیبلٹی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے ڈالر کتنے اوپر گیا ہے، سٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے، جو باہر کے انویسٹر سے ان کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. کہ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے جو آپ نے ڈالرز میں ریٹرن کرنا ہے سود، اس کی بہت قیمت بڑھ گئی. تو یہ بیرونی سازش تو ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ جس طرح کی بھی حکومت عمران خان صاحب کی چل رہی تھی،
تو اس میں 1 سال رہ گیا تھا. اگر وہ حکومت چلتی رہتی, اس میں اسٹیبلٹی آتی, اس کی وجہ سے پاکستان اسٹیبل ہوتا. لیکن ابھی جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے, آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اگر 3.5 سال میں 57 روپیز پیٹرول 15-16 مرتبہ میں بڑھایا تھا, تو انہوں نے تو ایک مرتبہ میں 60 روپے بڑھا دیے. تو مشکلات ان کے سامنے ہیں. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے تجزیہ کار بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے دوست بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں اگر سعودی عرب سے قرضہ مل جائے, یو اے ای سے قرضہ مل جائے, آئی ایم ایف ہمیں یہ پلان دے دے, امریکہ قرضہ دے دے, چائنا دے دے, تو یہ کب تک ہم جو ہے ان قرضوں کے اوپر چلیں گے؟ کیا یہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا جس میں تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کریں کہ پاکستان نے اپنی اکانومی جنریشن کس طرح کرنی ہے؟ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں, ہم اپنی نسیم ایکسپورٹس کو صاحب، آپ نے بڑھائیں. بات کی ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی، اور یہ ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب گرینڈ ڈائیلاگ کا پارٹ نہیں بنیں گے، سسٹم کا پارٹ نہیں بنیں گے، تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس سے کیسے نپٹا جائے گا؟ دیکھیں ماریہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ ابھی نہیں، اس وقت نہیں، کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جس طرح گرایا ہے، جس طرح آپ نے ان کے اتحادیوں کو توڑا، اس کے بعد آپ نے ان کے اپنے ارکان کو منحرف کیا. آپ دیکھیں پاکستان میں پہلے کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا برطانیہ میں بورس جانسن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، حالانکہ ان کے اپنے ارکان منحرف ہو گئے کیونکہ ان کے آئین میں منحرف ہو سکتے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ کامیاب ہوتی ہے اور اس کے آپ کو اثرات پتہ ہے، اس کی وجوہات پتہ ہیں. تو ابھی اس موقع پہ جس طرح اتحادی گورنمنٹ قائم ہے، اور وہ بھی 3-4 ووٹوں کے اوپر ہے، اگر تو 3-4 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی حکومت گر جاتی. پہلے سب سے پہلے ملک میں سٹیبلٹی آنی چاہیے، ایک نئے الیکشن ہونے چاہیے. ایک نئے الیکشن سب کی ڈیمانڈ تھی. پہلے جے یو آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یہی کہتے تھے کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ آر ٹی ایس کے الیکشنز تھے، وہ الیکشن کو نہیں مانتے تھے. اب کیوں اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں؟ اور جس طرح پی ٹی آئی کو باہر نکالا گیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک الیکشن ہونے چاہیے. تو میرے خیال سے سب سے پہلے ایک جنرل الیکشن ہونے چاہیے. جنرل الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ بن کے آتی ہے اور اپوزیشن آتی ہے، وہ مل کے پھر ایک گرینڈ ڈائیلاگ کرے تاکہ سٹیبلٹی ہو. جب آپ کسی بھی لینڈر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی سٹیبلٹی کیا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں آپ کی کل حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. حکومت ان ہونے نہ تمام ہونے چیزوں کی بات سے نسیم صاحب لنک کروں گی بھی. آپ نے بات کی کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. آئی ایم ایف سے ڈائیلاگ کرنا ہے اور ہمیں لون بھی چاہیے ہے، اور اس کے لیے obviously کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ تو چیزیں نہیں دی جائیں گی، تو اس کے لیے حکومت کا سسٹین کرنا بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی لیول تک سسٹینیبلٹی آ سکے. عمران خان صاحب پر لوگ اس وقت الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو نیشنل انٹرسٹ. نہیں، دیکھیں آپ ایک پولیٹیشین ہیں، عمران خان صاحب ایک پولیٹیشین ہے، نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، پنجاب میں ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے. جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تو انہوں نے اپنا بیانیہ پیش کیا اور اس کے لیے انہوں نے فائٹ بھی کی، وہ جیل بھی گئے، اس کے بعد ان کو لندن جانا پڑا. مریم نواز شریف بھی جیل گئی، وہ یہاں موجود ہیں. تو ایک پولیٹیشین اپنا بیانیہ تو لے کے چلے گا. بٹ اس وقت حکومت تو نواز شریف صاحب کی تھی نا، تو وہ جسٹ ایک فیس بدلا تھا. جی اب تو پوری نہیں، حکومت ایک سے فیس بدلا تھا، لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کی ایک اپنی گورنمنٹ ہے، وہ اپنا بیانیہ تو لے کے چلیں گے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے، جب الیکشن ہو جائیں گے تو تمام پارٹیاں، ایک تو یہ بات ہے کہ الیکشن میں ریفارمز اس طرح کے ہونے چاہیے کہ ہر پارٹی مانے. یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ اگر نون لیگ آ جاتی ہے تو پی ٹی آئی کہ جی رگڈ ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے رگڈ الیکشن ہو گئے. پہلے تو الیکشن کمیشن کو غیر متنازع ہونا چاہیے. ان کے غیر متنازع ہونے کی وجہ سے اگر بہتر الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ آ جائے تو پھر یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ ابھی موجودہ گورنمنٹ جب 3 لوگوں کے اوپر بیٹھی، آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ 3 لوگ اگر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو شہباز شریف کی گورنمنٹ چلی جائے گی. تو اگر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو وہ کس سے معاہدہ کرے؟ مفتاح اسماعیل کیا گارنٹی دیں گے؟ پھر نگران گورنمنٹ آ جائے گی. تو اگر ابھی الیکشن اناؤنس ہو سکتے ہیں تو ایک ٹائملی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو سکتا ہے. انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ نئی گورنمنٹ سے ہم نے مکمل معاہدے کرنے ہیں. ابھی ٹائملی ایک گورنمنٹ ہے تو ان سے وہ کم از کم 3-6 مہینے کے معاہدے کر سکتے ہیں، اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو اگر الیکشن اس وقت ہو جائیں تو میرے خیال سے پاکستان کے کافی حد تک مسائل حل ہو جائیں گے. جی
नसीम साहब, आपको लगता है कि इलेक्शंस होंगे, मतलब होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी, इलेक्शन तो बिल्कुल होने, अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो वो अगले तो अपनी साल तो आईनी मुद्दत इलेक्शन। पूरी करके होंगे ना, लेकिन उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, विद इन दिस ईयर। देखिए, आईनी मुद्दत बिल्कुल अगर पूरी करना चाहे तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आवाम सड़कों पे जिस तरह निकल रही है और जिस तरह 3 सीटों के ऊपर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बैठी हुई है, और कल कोई लोग जो इत्तेहादी हैं वो मुनरिफ हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ एक गवर्नमेंट लेके बैठे हुए हैं, ये तो अपनी पूरी पॉलिसीज लेके नहीं आ सकते। नून लीग का जो मैनिफेस्टो है वो पीपल्स पार्टी, JUI, MQM से टोटली डिफरेंट है। तो ये इतना ज्यादा बर्डन क्यों अपने ऊपर लेंगे? क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को हो रहा है, क्योंकि मुआशी टेबल्स के ऊपर उनके लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ लंदन में इसहाक डार और नवाज शरीफ का भी यही कहना है कि हम ये सारा बर्डन अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो जो वक्त गुजरता चला जाएगा नून लीग की पॉपुलैरिटी कम होती चली जाएगी, और इमरान खान साहब की जिस तरह पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो मजीद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने नसीम साहब, 3.5 साल में। आपने जी। बात की कि ये नून लीग का नजरिया और है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया और है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब ने जो है वो ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने का पर भी इत्तफाक किया है। और दूसरी तरफ अगर हम MQM की बात करें तो वो भी गिले शिकवे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे जो मुआहिदा किया गया था, जो हमें तसल्ली दी गई थी, वो नहीं पूरी हो रही है। तो एक तरफ ये भी है कि इत्तेहादी कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कीजिए तो वो इकट्ठे भी हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। देखिए, हमारी यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी जो है ना वो टोटली विन एंड विन पोजीशन में है। उसकी वजह ये है कि सिंध में उनके पास हुकूमत मौजूद है और वो बिला शिराकत गैरा, उसमें किसी की शिराकत नहीं है। पंजाब में उनके पास सीटें नहीं है, वफाक में वो जीत नहीं सकते कि वो अपनी हुकूमत बना सके। उनके फॉरेन मिनिस्टर लगे हुए हैं, उनके स्पीकर लग गए हैं, उनको पंजाब असेंबली में शेयर मिलने वाला है। तो वो तो यही करेंगे कि हम नून लीग के साथ है, क्योंकि अगर ये तमाम जो सेटअप चेंज हुए इसका अगर किसी को फायदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाक में इस वक्त गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी और उनको इतनी बड़ी बड़ी सीटें मिल गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो नून लीग को हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके पास बेशक आ गई है। अब ये लोग वही बात कह रहे हैं कि आलमी तौर पे महंगाई हो गई है, हमें ठीक है, महंगाई करनी पॉइंट पड़ रही है, टेकन और नसीम साहब। उससे आप भी यही कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पर भारी है। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इस वक्त अगर हम मुल्क की बात करें तो मुल्क में मुख्तलिफ जंगलात में इस वक्त आग लगी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग इसका बहुत बड़ा फैक्टर सामने नजर आ रहा है। तो ये क्या मामला है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, पिछले चंद हफ्तों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगने के बेशतर वाकयात पेश आए। अगर आज की बात की जाए तो आज भी मारगरा हिल्स पर शदीद गर्मी की वजह से आग भड़क उठी, जहां पर महकमा माहौलियात का अमला आग बुझाने के लिए भी पहुंचा है। लेकिन सूरत हाल नाज़रीन तशवीशनाक है और आग लगने के जो वाकयात हैं दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर भी नुकसान जो है वो देखने में आ रहा है। जानी नुकसान की बात की जाए या इसके अलावा डिफरेंट एस्पेक्ट से बात की जाए तो काफ़ी बड़े लेवल पर ये नुकसानात सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा चरिंद परिंद की बात की जाए, जंगली जंगलात की बात की जाए, लोगों के मवेशियों की बात की जाए, ज़मीनों की बात की जाए, घरों की बात की जाए, तो वो भी जलकर राख हो रहे हैं। और इस हवाले से अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी खबर सामने, जिसमें हमें जो KPK की बात की जाए, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों की बात की जाए, वहां पर भी आसमानी बिजली गिरने से जंगलात में आग लगी थी। उसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाकों में भी आग लगी जहां पर अगर हम बात करें चलगोजों की, जैतून के जंगलात की, वहां पर भी काफी बड़े पैमाने पर आग देखने को हमें मिली है। मारगरा हिल्स की बात करें तो वहां पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स तो मौजूद हैं, मगर कुछ इलाके नाज़रीन ऐसे भी हैं कि जहां पर सहूलियात नहीं पहुंच सकती हैं। मिसवात कुछ इलाके रहते हैं, बलूचिस्तान में कुछ इलाके रहते हैं। तो ये नाज़रीन किसी गफलत से कम नहीं है। पिछले 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो वो थोड़े से बड़े लेवल की आग अगर लग जाए तो उसको बुझाने में नाकाम हो जाती है। तो हमें इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ आम आवाम जो है उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समटाइम्स जब हम ऐसे कुछ इलाकों में घूमने फिरने जाते हैं तो बेएहतियाती की वजह से या सिगरेट जलता हुआ छोड़ जाता है, या बारबेक्यू के बाद जो कुछ कोयले बच जाते हैं उनको जला हुआ वहां पर छोड़ा